السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بیت الحکمہ دیوبند کی آن لائن عربک کلاسز میں آپ سب کا استقبال ہے۔ میں محمد انوار خان القاسمی، مینیجنگ ڈائریکٹر بیت الحکمہ دیوبند سے۔ اصل کتاب شرحیت عامل شروع کرنے سے پہلے ضروری ہے کہ ہم علم نحو کے بارے میں کچھ بنیادی معلومات حاصل کر لیں، یعنی علم نحو کی اہمیت کیا ہے، علماء کے اقوال کیا ہیں اس فن کے بارے میں، علم نحو کی نشو و نما کیسی ہوئی، اس فن کا ارتقاء کیسے ہوا، یہ فن ہم تک کیسے پہنچا، اس فن کی جو اہم تصانیف ہیں ان تصانیف کے نام کیا ہیں، اور اسی طریقے سے اس کتاب کے جو مصنف ہیں، اس کتاب کے مصنف کون ہیں، اور یہ جو شرحیت عامل ہے یہ کس چیز کی شرح ہے، اور اس کتاب میں ایگزیکٹلی ہم لوگ کیا پڑھیں گے، ان تمام چیزوں کا جاننا ہمارے لیے ضروری ہے۔ اگر ہم ان تمام چیزوں کو اچھی طرح سے پہلے سے سمجھ لیں گے تو پھر اس کتاب سے فائدہ اٹھانا ہمارے لیے آسان ہوگا۔ تو سب سے پہلے ہم یہ دیکھتے ہیں کہ علم نحو کی اہمیت کیا ہے۔ علم نحو کی اہمیت کا اندازہ ہم اور آپ اس چیز سے لگا سکتے ہیں کہ قرآن اور حدیث کو ڈائریکٹ سمجھنے کے لیے ضروری ہے کہ ہم علم نحو میں ماہر ہوں، کیونکہ علم نحو ہی کے ذریعے ہم عربی زبان کو سمجھ سکیں گے۔ علم نحو کہتے ہیں گرامر کو، عربک گرامر کو۔ So without Arabic grammar we will not be able to understand the Quran and Hadith, because Quran and Hadith are in classical Arabic. The level of the Arabic which has been used in these two is extraordinary, the most classical, the highest. تو اتنی ہائی لیول کی چیز اگر قرآن اور حدیث میں استعمال کی گئی ہے تو ہم عربی زبان کے جو قواعد ہیں، جو گہرے قواعد ہیں جو متقدمین نے تیار کیے ہیں، اس میں مہارت کے بغیر ان دونوں کو سمجھ نہیں سکتے ہیں۔ تو ضروری ہوا کہ اللہ رب العزت کے کلام کو سمجھنے کے لیے، یعنی قرآن کریم کو سمجھنے کے لیے ہم عربی زبان کو سمجھیں، اور عربی زبان کو سمجھنے کے لیے نحو کا جاننا ضروری ہے، عربی گرامر کا جاننا ضروری ہے۔ اسی طرح سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جو اقوال ہیں، جن کو ہم کہتے ہیں سنت نبویہ یا احادیث نبویہ، سنت نبویہ اور احادیث نبویہ بھی عربی زبان میں ہیں، ان کو بھی سمجھنے کے لیے ہمیں ضرورت پڑے گی عربی زبان میں مہارت کی، اور عربی زبان میں مہارت اسی وقت ممکن ہے جب ہم عربی قواعد میں ماہر ہوں۔ اس سے بھی پتہ چلا کہ ہمیں جو ہے عربی قواعد کو سیکھنا بہت ضروری ہے۔ اسی طرح سے صحابہ اور تابعین کے بعد جو اسلام پھیلا پوری دنیا میں، اور مختلف علماء نے دنیا کے مختلف اطراف و اکناف میں جو ہزاروں اور لاکھوں کتابیں لکھی قرآن اور حدیث کی شرح اور تفصیل میں، وہ تمام کی تمام کتابیں عربی زبان میں لکھی گئی ہیں، خالص عربی زبان میں لکھی گئی ہیں۔ لاکھ کتابیں، تقریباً 30 ملین کتابیں عربی زبان کی ہیں۔ There are about 30 million books which were written in Arabic. اور یہ تمام کی تمام کتابیں اصالتاً یعنی ڈائریکٹلی یا انڈائریکٹلی قرآن اور حدیث سے جڑی ہوئی ہیں۔ تو ان تمام کتابوں کو سمجھنے کے لیے، یا ان کتابوں میں سے کسی بھی کتاب کو سمجھنے کے لیے ضروری یہ ہے کہ ہم عربی زبان کو مہارت کے ساتھ سمجھیں، عربی زبان میں ہم پروفیشینسی حاصل کریں۔ We have to gain the highest level of proficiency in Arabic language. اس کے لیے ضروری یہ ہے کہ ہم عربک گرامر میں مہارت تامہ حاصل کریں۔ تو اس سے پتہ چلا کہ عربی زبان کی گرامر کو، عربی زبان کے قواعد اور اصول کو سیکھنا ایک طالب علم کے لیے ضروری ہے، کیونکہ اس کے بغیر قرآن اور حدیث کے معانی کا ادراک ہی ممکن نہیں ہے۔ اور اسی طریقے سے قرآن اور احادیث کی شرح و تفصیل میں جو متقدمین نے کتابیں لکھی ہیں، ان کتابوں کو سمجھنا بھی ہمارے لیے ممکن نہ ہوگا اگر ہم نے عربی زبان میں مہارت حاصل نہ کی۔ تو اس سے پتہ چلا عربک گرامر کا سیکھنا بہت ضروری ہے۔
تاکہ عربی زبان کو ہم سمجھیں اور عربی زبان کو سمجھنے کے بعد ہم عربی زبان کے جو اہم مراجع ہیں خاص طور پر قرآن اور حدیث کو ہم سمجھ سکیں۔ تو یہ تو ایک لوجیکل بات آپ نے سمجھی کہ کیوں ضروری ہے کہ ایک مسلمان یا ایک طالب علم شرعی علم نحو کے اندر مہارت حاصل کرے۔ اب میں آپ لوگوں کے سامنے متقدمین کے کچھ کلام ذکر کروں گا جس سے آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ علم نحو کی مزید کیا اہمیت ہے۔ اجمالاً تو میں نے آپ کے سامنے اہمیت بیان کر دی، کچھ بڑے بڑے علماء کے اقوال بھی میں ذکر کرنا چاہتا ہوں جس کی روشنی میں ہمارے لیے اور آپ کے لیے اس فن کی اہمیت کو مزید سمجھنا آسان ہو جائے۔ ایک بہت بڑے امام گزرے ہیں، ان کا نام ہے امام کمال الدین ابو البرکات الانباری النحوی، بہت بڑے نحوی گزرے ہیں۔ ان کی ایک کتاب ہے، اس کا نام ہے لمع الادلہ۔ اس کتاب میں امام الانباری فرماتے ہیں کہ علم نحو کا سیکھنا یہ اجتہاد کے درجے کے لیے یا رتبہ اجتہاد کے لیے شرط ہے۔ علماء کا ایک درجہ ہے مجتہد کا درجہ۔ مجتہد اسے کہتے ہیں جو اس لیول پر پہنچ جائے دین میں، جو ڈائریکٹ قرآن اور حدیث سے مسائل کا استنباط کر سکے، جیسے امام ابو حنیفہ ہیں، امام شافعی ہیں، امام مالک ہیں، امام محمد بن الحسن ہیں، امام ابو یوسف ہیں، امام احمد بن حنبل ہیں، یا امام طحاوی ہیں، یا اسی طریقے سے بعد کے کچھ بڑے بڑے علماء گزرے ہیں، امام سرخسی ہیں، امام کرخی ہیں، امام جصاص ہیں، یا امام ابن تیمیہ ہیں، یا امام ابن حزم الاندلسی ہیں۔ یہ سب لوگ ائمہ اجتہاد میں شمار کیے جاتے ہیں۔ تو امام الانباری کہتے ہیں کہ اجتہاد کے درجے کے لیے شرط ہے، یعنی تمام علماء نے، متقدمین نے اس بات پر اجماع کیا ہے، اس بات پر ان کا کنسنسس ہے کہ کوئی بھی انسان رتبہ اجتہاد کو نہیں پہنچ سکتا ہے، یعنی مجتہد نہیں بن سکتا ہے جب تک کہ وہ انسان فن نحو میں اور اسی طریقے سے عربی زبان میں مہارت تامہ حاصل نہ کر لے۔ مان لیا جائے کہ تمام فنون میں وہ ماہر ہے، لیکن تمام فنون میں ماہر ہونے کے باوجود وہ فن نحو میں ماہر نہیں ہے۔ فن نحو میں جب ماہر نہیں ہے تو پھر عربی زبان کو سمجھ نہیں پائے گا، عربی زبان کو سمجھ نہیں پائے گا تو عربی زبان کے معانی کا ادراک اس کے لیے مشکل ہو جائے گا۔ تو تمام دیگر فنون میں مہارت کے باوجود، فقہ میں ماہر ہے، حدیث میں ماہر ہے، اسی طریقے سے تاریخ میں ماہر ہے، اسی طریقے سے سیرت میں ماہر ہے، فلسفہ میں ماہر ہے، منطق میں ماہر ہے، لیکن نحو میں ماہر نہیں ہے، تو اب وہ رتبہ اجتہاد کو پہنچ نہیں سکتا۔ یہ علامہ انباری فرماتے ہیں، اور یہ تمام علماء کا اجماع ہے اس بات پر، یعنی سارے علماء اس بات کو کہتے ہیں کہ اگر کوئی انسان فن نحو کو نہیں جانتا ہے تو وہ رتبہ اجتہاد کو نہیں پہنچ سکتا ہے، کیونکہ قرآن کریم اور احادیث نبویہ کے معانی کو فن نحو میں مہارت کے بغیر سمجھا ہی نہیں جا سکتا ہے۔ اس سے پتہ چلا کہ رتبہ اجتہاد منحصر ہے فن نحو میں مہارت پر۔ یہ تو علامہ انباری کی بات تھی جس کی میں نے آپ کے سامنے شرح کی۔ علامہ انباری کا جو عربی جملہ ہے وہ ہے ان الائمۃ من السلف والخلف اجمعوا قاطبۃ علی انہ شرط فی رتبۃ الاجتہاد، علی انہ یعنی علی ان النحو شرط فی رتبۃ الاجتہاد، وان المجتہد لو جمع كل العلوم لم يبلغ رتبة الاجتهاد حتى يعلم النحو فيعرف به المعاني التي لا سبيل لمعرفتها بغيره فرتبة الاجتهاد متوقفة عليه لا تتم إلا به۔ یہ پورا جملہ ہے علامہ ابو البرکات الانباری کا، لمع الادلہ میں حضرت نے یہ لکھا ہے۔ بہت بڑی شخصیت ہے فن نحو کی امام الانباری کی۔ ایک دوسرے بڑے امام گزرے ہیں، ان کا نام ہے امام شعبہ۔ امام شعبہ یہ محدثین میں شمار کیے جاتے ہیں، ائمہ جرح و تعدیل میں شمار کیے جاتے ہیں، بہت بڑی شخصیت ہے فن حدیث کی۔ امام شعبہ فرماتے ہیں مثل صاحب الحدیث الذي لا يعرف العربیۃ مثل الحمار، یعنی حدیث جاننے والا ایسا عالم جو عربی زبان میں ماہر نہیں ہے وہ ایک گدھے کی طرح ہے۔ کیوں؟
اس لیے کہ وہ حدیث تو لیے ہوئے ہے اپنے پاس، اس کے پاس احادیث موجود ہیں. He has a lot of hadith, but because he is not an expert in Arabic language, he will not be able to understand the meanings of the hadith. تو امام شعبہ فرماتے ہیں کہ جو محدث عربی زبان نہیں جانتا ہے وہ ایسے ہے جیسے کہ ایک گدھا. یہ قول امام شعبہ کا امام قرطبی نے نقل کیا ہے. اسی طریقے سے حماد بن سلمہ ایک بہت بڑے محدث گزرے ہیں، ائمہ نحو میں بھی ان کا شمار ہوتا ہے. حماد بن سلمہ فرماتے ہیں من طلب الحدیث ولم يتعلم النحو فهو كمثل الحمار، یعنی جس نے حدیث کو طلب کیا اور اس نے نحو کو نہیں سیکھا وہ ایک گدھے کی طرح ہے. The person who seeks hadith and he did not master Arabic grammar is like a donkey، یعنی جس نے فن حدیث کو سیکھا لیکن نحو نہیں سیکھا تو وہ ایک گدھے کی طرح ہے. کیوں؟ جیسا کہ میں نے ابھی پچھلے کلام میں شعبہ کے کلام کی تشریح کرتے ہوئے کہا کہ بھئی معنی ہی نہیں سمجھے گا، وہ جمع تو کر رہا ہے احادیث کو. He is collecting the ahadith, he is recording the ahadith, he has a lot of ahadith, but because he is poor in Arabic grammar, he will not be able to understand the meaning of the ahadith. تو کوئی فائدہ ہی نہیں ہوا. ایک تیسرا قول میں نقل کرتا ہوں حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی. حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کئی سارے اقوال ہیں عربی زبان کی اہمیت کے بارے میں. فن نحو کے بارے میں بھی ایک خاص قسم کا جملہ ہے جسے جاحظ نے البیان والتبیین میں نقل کیا ہے. جاحظ نے حضرت عمر ابن خطاب کی طرف ایک جملہ منسوب کیا ہے کہ آپ نے فرمایا تعلموا النحو کما تعلمون السنن والفرائض، جیسے سنن اور فرائض کو آپ سب سیکھ رہے ہیں اسی طریقے سے نحو کو بھی سیکھیں، عربک گرامر کو بھی سیکھیں. اس لیے کہ عربک گرامر ہی پر انحصار ہے قرآن اور حدیث کی فہم، اور قرآن اور حدیث کی فہم ہی سے ہم مسائل اور دیگر امور دینیہ کا استنباط کرتے ہیں. یہ حضرت عمر ابن خطاب کا جملہ آپ نے دیکھا. ایک اور بہت بڑے امام گزرے ہیں متقدمین میں سے، ان کا نام ہے ایوب السختیانی. ایوب السختیانی کہتے ہیں تعلموا النحو فإنه جمال للوضیع وترکه حجنة للشریف. یہ جملہ بھی ایوب السختیانی کی طرف منسوب کرتے ہوئے الجاحظ نے البیان والتبیین میں نقل کیا ہے. تعلموا النحو یعنی نحو سیکھو، فإنه جمال للوضیع، کیونکہ یہ پست آدمی کے لیے، گھٹیا آدمی کے لیے، چھوٹے آدمی کے لیے جمال کی چیز ہے. فَإِنَّهُ جَمَالٌ لِلْوَضِيعِ، وضیع بولتے ہیں ایسے آدمی کو جو گھٹیا ہو، پست ہو، کمینہ ہو، نیچ ہو. یعنی کوئی انسان ایسا ہے کہ وہ بہت ہی گھٹیا ہے، بہت ہی معمولی ہے، بے حیثیت ہے، لیکن اگر وہ زبان سیکھ لیتا ہے، نحو سیکھ لیتا ہے، عربک گرامر سیکھ لیتا ہے تو بلندیوں پر پہنچ جاتا ہے. یہ اس کے لیے جمال کا موجب بن جاتا ہے، یہ اس کے لیے خوبصورتی کی چیز بن جاتی ہے. یعنی کہ زبان دانی کی بنیاد پر وہ انسان اعلیٰ مراتب پر فائز ہو جاتا ہے. ہم سب کو اچھی طرح سے معلوم ہے کہ بہت سارے لوگ ہمارے ہی سماج میں آج کل کچھ زبان حاصل کر لیتے ہیں تو وہ بلندی پر پہنچ جاتے ہیں. انگریزی ہی ہے، انگریزی کوئی انسان سیکھ لیتا ہے تو آج کل بڑے بڑے عہدے پر پہنچ جاتا ہے، جمال بن جاتی ہے وہ چیز اس کے لیے. بھلے ہی وہ انسان گھٹیا ہوتا ہے، نیچ ہوتا ہے، بے حیثیت ہوتا ہے، لیکن ایک زبان میں مہارت حاصل کرنے کے بعد وہ اعلیٰ مراتب پر پہنچ جاتا ہے. تو یہ بہت بڑی چیز ہے کسی بھی انسان کے لیے. تو اسی طریقے سے ایوب السختیانی فرما رہے ہیں کہ نحو کو سیکھ لو، کیونکہ نحو کو جب سیکھ لو گے تو عربی زبان میں مہارت حاصل کر لو گے، عربی زبان میں مہارت حاصل کر لو گے تو کسی اعلیٰ عہدے پر چلے جاؤ گے، امامت اور قیادت کی ذمہ داری تمہیں مل جائے گی، جس معاشرے اور جس سماج میں بھی رہو گے تمہیں اہمیت کی نظر سے دیکھا جائے گا. تو یہی کہہ رہے ہیں تعلموا النحو فإنه جمال للوضیع وترکه حجنة للشریف، اور اس کا چھوڑ دینا شریف کے لیے کیا ہے؟ عیب ہے. حجنہ بولتے ہیں ایسی چیز جو انسان کی حیثیت کو گرا دے، اس کے لیے ذلت کا باعث بنے، اس کے لیے بے عزتی اور رسوائی کا باعث بنے. بہت سے لوگ ہوتا ہے ایسا کہ وہ بڑے کمالات کے لوگ ہوتے ہیں
اعلیٰ صلاحیتیں ان کے اندر پائی جاتی ہیں، بہت ہی شریف ہوتے ہیں، بہت ہی نبیل ہوتے ہیں، بہت ہی کریم ہوتے ہیں، آنرڈ ہوتے ہیں، لیکن ان کے اندر ایک کمی یہ بہت بڑی پائی جاتی ہے کہ ان کے اندر زبان کی کمی پائی جاتی ہے، لینگویج پرابلم ان کے اندر پائی جاتی ہے، یعنی ان کے علاقے میں یا ان کے ماحول میں جو زبان رائج ہوتی ہے اس زبان کو نہیں جانتے ہیں، تو اس لیے وہ چیز ان کے لیے ذلت کا موجب بن جاتی ہے، رسوائی کا باعث بن جاتی ہے۔ ابھی آپ ایک سماج میں ہوں، اس سماج میں سارے کے سارے لوگ اعلیٰ قسم کی انگریزی بولتے ہیں، ایک بہت ہی باعزت انسان آتا ہے وہاں پر لیکن انگریزی نہیں بول پاتا ہے، اپنے آپ کو وہ رسوا محسوس کرتا ہے کہ سماج سے میں کنیکٹ نہیں ہو پا رہا ہوں۔ یہ ہوئی بات۔ تو اسی لیے جب ہم عربی گرامر کو سیکھ لیں گے، عربی گرامر کو جب ہم سیکھ لیں گے تو اس کے ذریعے ہمارے اندر کانفیڈنس پیدا ہوگا اور ہم اپنے آپ کو اچھا محسوس کریں گے، اور جہاں بھی رہیں گے ہماری عزت کی جائے گی، ہمیں احترام کی نظر سے دیکھا جائے گا۔ اور اگر یہ چیز ہمارے اندر نہیں ہوگی تو کیا کیا جائے گا؟ یہ حجنہ بن جائے گی، یعنی ہمارے لیے مذمت کا باعث بن جائے گی، لوگ ہمیں گری ہوئی نظروں سے دیکھیں گے۔ تو تعلموا النحو فإنه جمال للوضيع وتركه حجنة للشريف۔ اس کے بعد میں ایک چھٹے بڑے اسکالر کا کلام نقل کرنے جا رہا ہوں۔ یہ چھٹے بڑے اسکالر جن کا کلام میں نقل کرنے جا رہا ہوں ان کا نام ہے امام الزرکشی۔ امام الزرکشی جو ہیں ان کی ایک بڑی مشہور کتاب ہے، اس کا نام ہے البرہان فی علوم القرآن۔ علوم القرآن پر لکھی گئی اہم ترین کتابوں میں شمار کی جاتی ہے علامہ زرکشی کی یہ کتاب البرہان فی علوم القرآن۔ علامہ زرکشی البرہان فی علوم القرآن میں فرماتے ہیں کہ جو انسان بھی قرآن کے اسرار اور اس کے رازوں کی ٹوہ اور کھوج میں ہے تو ضروری یہ ہے کہ وہ کلمہ اور صیغہ اور محل، مبتدا، خبر، فاعل، مفعول، مبادئ کلام اور اسی طریقے سے معرفہ، نکرہ، جمع قلت، جمع کثرت، یعنی کہ نحو کے تمام ضروری مسائل کا ادراک کرنا، اس کا احاطہ کرنا، ان کا سمجھنا، اس میں پروفیشینسی حاصل کرنا اس کے لیے ضروری ہے۔ یہ کون کہہ رہا ہے؟ یہ کہہ رہے ہیں علامہ بدر الدین الزرکشی، جن کی کتاب بڑی مشہور ہے اور وہ ہے البرہان فی علوم القرآن۔ ان کا جملہ ہے وَعَلَى النَّاظِرِ فِي كِتَابِ اللَّهِ الْكَاشِفِ عَنْ أَسْرَارِهِ النَّظَرُ فِي هَيْئَةِ الْكَلِمَةِ وَصِيغَتِهَا وَمَحَلِّهَا كَكَوْنِهَا مُبْتَدَأً أَوْ خَبَرًا أَوْ فَاعِلَةً أَوْ مَفْعُولَةً أَوْ فِي مَبَادِئِ الْكَلَامِ أَوْ فِي جَوَابٍ إلى غير ذلك من تعريف أو تنكير أو جمع قلة أو كثرة إلى غير ذلك۔ یہ فرماتے ہیں علامہ الزرکشی البرہان فی علوم القرآن میں۔ تو یہ جو تمہیدی کلمات میں نے آپ کے سامنے پیش کیے، اس سے آپ کو اندازہ ہو گیا ہوگا کہ فن نحو کا جاننا ایک طالب علم کے لیے، علوم شرعیہ کے سیکر کے لیے کتنا ضروری اور کتنا اہم ہے۔ اب اس کے بعد ہم دوسرے موضوع کی طرف بڑھتے ہیں۔ یہاں آپ نے فن نحو کی اہمیت اور اس کی تاثیر کیا ہوتی ہے ایک انسان کی زندگی میں، اس کو سمجھا۔ اب میں آپ کے سامنے یہ واضح کرنا چاہوں گا کہ یہ جو فن ہے یعنی فن نحو ہے، یہ ہم تک کس طرح سے پہنچا ہے، کن مراحل سے گزر کر یہ ہم تک آیا ہے۔ یعنی جس کو کہتے ہیں ہسٹوریکل ڈیولپمنٹ، دا ہسٹوریکل ڈیولپمنٹ آف عربک گرامر۔ مختصراً میں بیان کروں گا کیونکہ نحو سے متعلق جو جملہ تفصیلات ہیں اس کو میں نے ایک الگ لیکچر میں بڑی تفصیل سے بیان کیا ہے، اس لیے میں یہاں پر ضمناً کچھ اہم چیزوں کو بیان کروں گا۔ تو سب سے پہلے میں آپ کو بتاتا چلوں کہ جو اسلام سے پہلے کا جو عرب ہے، دا پری اسلامک عربیہ، اسلام سے پہلے کا جو عرب ہے یعنی العرب قبل الاسلام، العرب قبل الاسلام میں اعراب یعنی عربک گرامر کے لیے کوئی مدون کتاب موجود نہیں تھی، یعنی ان کے یہاں کوئی لکھے ہوئے قوانین نہیں تھے۔ There was no certain book or set rules of Arabic grammar in the pre-Islamic period۔ یعنی عرب میں اسلام سے پہلے ایسا کوئی منظم یا آرگنائزڈ
کوئی سسٹم نہیں تھا کہ جس کو دیکھ کر یا جس کو سامنے رکھتے ہوئے لوگ اپنی کتابیں لکھتے تھے یا اپنے اشعار کہتے تھے یا اپنا کلام پیش کرتے تھے. پھر کیا چیز ہوتی تھی؟ ایک لفظ آتا ہے عربی زبان میں سلیقہ. سلیقہ بولتے ہیں فطری ذوق کو. فطری ذوق مطلب ایک کامن سینس، ایک نیچرل ٹیلنٹ ہوتا ہے. اسی نیچرل ٹیلنٹ کی بنیاد پر لوگ اپنا کلام پیش کیا کرتے تھے. عربی گرامر کے لیے عربی کے جو تقاضے ہیں، عربی زبان کے جو تقاضے ہیں، ان تقاضوں کی تکمیل کے لیے لوگ اپنے فطری ذوق پر انحصار کرتے تھے. یعنی لوگوں کا جو ذوق تھا، علمی جو ذوق تھا، ان کا جو علمی مزاج تھا، ان کی جو افتاد طبع تھی، ان کا جو سلیقہ تھا، وہ اتنا مضبوط تھا کہ وہی ان کے لیے سب سے بڑا مرجع، وہی ان کے لیے سب سے بڑا سورس ہوا کرتا تھا، اور اسی کی بنیاد پر وہ لوگ کلام کہا کرتے تھے. یعنی ان کو ضرورت ہی نہیں تھی. اب آپ ایک چیز دیکھیں، قدیم زمانے میں آپ جائیں یونان میں یہ جو آج کتابیں لکھی ہوئی ہیں میڈیکل سائنس کی، تمام چیزوں کی ایک ایک کتاب لکھی ہوئی ہے. ان کتابوں کو ہم سامنے رکھتے ہوئے پڑھتے ہیں، اور انہی کتابوں کو سامنے رکھتے ہوئے ڈاکٹرز جو ہے پرسکرپشن لکھتے ہیں، بہت ساری چیزیں تیار کرتے ہیں. یہ تمام چیزیں اس زمانے میں موجود نہیں تھیں. لوگ اپنے ذوق کی بنیاد پر ان تمام چیزوں کو کیا کرتے تھے. ان کا علم اتنا مضبوط تھا، ان کا حدس، ان کا تخمینہ، ان کا ذوق، ان کا سلیقہ، ان کا فطری مزاج، ان کی افتاد طبع اس قدر تیز ہوا کرتی تھی کہ انہی بنیادوں پر وہ تمام چیزوں کو انجام دے لیا کرتے تھے. اس کے برخلاف آج تو ہمیں ہر چیز میں کوئی نہ کوئی ریٹن انسٹرکشن چاہیے، لیکن اس زمانے میں کوئی ایسا ریٹن انسٹرکشن موجود نہیں تھا، کیونکہ لوگ جو ہے فطری طور پر، طبعی طور پر اتنے بریلینٹ ہوا کرتے تھے کہ ان کو اس طرح کی چیزوں کی ضرورت نہیں ہوتی تھی. اچھا، اس کے بعد اسلام آیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دور آیا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور کے بعد اسلام پوری دنیا میں پھیلا، اور جوں جوں اسلام دنیا میں پھیلا، اسلام کو جوں جوں مشرق و مغرب میں رواج ملتا گیا، مختلف قوموں کا اختلاط ہوا، عرب اور عجم معاشرت، مناکحت اور تمدن میں ایک دوسرے کے ساتھ مکس ہونے لگے، تو اب لحن پیدا ہونا شروع ہو گیا. لحن کا مطلب ہوتا ہے غلطیاں لوگ کرنے لگے عربی جملوں کی تشکیل میں، عربی زبان کی قراءت میں، عربی زبان کے پڑھنے میں، ریڈنگ میں، بولنے میں، رائٹنگ میں، ہر طریقے سے لوگ غلطیاں کرنے لگے، کیونکہ عربوں کے ساتھ عجمیوں کا اب اختلاط شروع ہو گیا. پہلے عرب ایک لمیٹڈ ایریا میں تھے، لیکن اسلام کی بدولت عرب لوگ ایک لمیٹڈ ایریا سے نکل کر پوری دنیا کے ہورائزن پر یہ لوگ چھا گئے. ہر جگہ یہی لوگ نظر آنے لگے. عربوں کی قیادت، عربوں کی سیادت، عربوں کا تمدن، عربوں کی زبان، عربوں کا مذہب، عربوں کا کلچر، تمام چیزیں پوری دنیا میں پھیل گئیں. تو اب اس کی وجہ سے اختلاط الامم ہوا. اختلاط الامم یعنی کہ مکس اپ ہو گیا دنیا کی تمام قوموں کا. عرب مل گئے، عجم مل گئے، اور اسی طریقے سے فارسی مل گئے، غیر فارسی مل گئے، عجمی مل گئے اور غیر عجمی مل گئے، اور عجمیوں میں مختلف علاقوں کے لوگ مل گئے آپس میں. تو جب یہ سب کے سب لوگ آپس میں ملے تو ان کی وجہ سے عربی زبان میں کافی بدلاؤ آنا شروع ہو گیا، کیونکہ آفیشل جو لینگویج تھی اس زمانے میں اسلام کی وہ عربی زبان تھی. تو آفیشل جو لینگویج ہوتی ہے اس کو ہر ایک بولنے کی کوشش کرتا ہے. تو جو لوگ ماہر نہیں تھے وہ بھی بولنا شروع کر دیا عربی زبان کو. اس کے اندر ان سے غلطیاں ہونے لگیں تو اس بات کا اندیشہ محسوس کیا گیا کہ اگر یہی حال رہا تو عربی زبان ختم ہو جائے گی، عربی زبان کو ایک ناقابل تلافی نقصان پہنچ جائے گا، irreparable ڈیمیج پہنچ جائے گا عربی زبان کو، کیونکہ لوگ عربی قواعد کا اہتمام نہیں کر رہے ہیں، عربی زبان میں لوگوں سے غلطیاں ہو رہی ہیں، عربی زبان کو پڑھنے پڑھانے میں دشواریاں محسوس ہو رہی ہیں. لوگ قرآن تک کو غلط پڑھنے لگے تھے عربی زبان میں کمزوری کی وجہ سے. چنانچہ خلفاء نے اپنے زمانے ہی میں اس بات کو محسوس کر لیا تھا کہ یہ چیز چل کر بعد میں سیریس ہو سکتی ہے، اسی لیے متنبہ ہو گئے. انہوں نے اس جانب اپنی توجہ مبذول کی، اور سب سے پہلے جس شخصیت نے اس جانب اپنی توجہ مبذول کی وہ ہے امیر المؤمنین حضرت عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالی عنہ. یہ مسلمانوں کے دوسرے خلیفہ راشد ہیں، محتاج تعارف نہیں ہیں. حضرت نے یہ محسوس کیا کہ یہ لحن اتنا تیزی سے پھیل رہا ہے، عربی زبان اور عربی کلام میں اس قدر اغلاط انتشار پذیر ہیں
کہ اگر ان کو اسی طریقے سے چھوڑ دیا گیا تو خطرہ ہے اس بات کا کہ عربی زبان کو بہت بڑا نقصان پہنچ جائے گا۔ چنانچہ آپ نے قواعد نحویہ کے تنظیم اور ترتیب کی جانب توجہ دی، کچھ لوگوں کی توجہ اس کی جانب مبذول کی۔ اس کے بعد دور آیا حضرت علی ابن ابی طالب کا۔ حضرت علی ابن ابی طالب خود بہت بڑے فصیح و بلیغ انسان مانے جاتے ہیں۔ حضرت علی کے زمانے میں ایک بہت بڑی شخصیت تھی، ان کا نام ہے ابو الاسود الدؤلی۔ ابو الاسود الدؤلی جو تھے یہ فن نحو کے بڑے آدمی تھے، فن نحو پر ان کو بڑا عبور حاصل تھا۔ حضرت علی نے ان سے کہا کہ بھائی کچھ ایسا کام کرو، کچھ ایسی چیزیں مرتب کرو جس کے آئینے میں لوگ عربی زبان کے اصول و ضوابط کو سمجھ سکیں اور ان کو قرآن اور عربی زبان کے سمجھنے میں سہولت ہو۔ حضرت علی کے ساتھ ان کی ایک میٹنگ ہوئی، حضرت علی نے ان کو مشورہ دیا۔ حضرت علی نے صرف ان کو مشورہ نہیں دیا بلکہ رہنمائی بھی دی کہ یہ قاعدہ رکھو، انا رکھو، مضاف مضافلے کو سمجھاؤ، کانا کے بارے میں اس طریقے سے لکھو، اور اسی طریقے سے اور بھی کچھ اہم نکات جو تھے اس کی جانب حضرت علی نے ابو الاسود کی رہنمائی فرمائی۔ تو ابو الاسود الدؤلی نے اس طریقے سے ابتدائی طور پر انیشیل اسٹیج میں سیدنا علی ابن ابی طالب کی رہنمائی میں ایک چھوٹا سا رسالہ گویا کہ تیار کیا، یا کہہ سکتے ہیں کہ ایک مختصر ترین شکل میں فن نحو کی پہلی چیز دنیا میں وجود پذیر ہوئی۔ اسی لیے کہا جاتا ہے کہ جو واضع ہیں فن نحو کے، جو واضع ہیں وہ حضرت ابو الاسود الدؤلی ہیں، حضرت ابو الاسود الدؤلی ہیں۔ اور اگر آپ کہنا چاہیں تو حضرت علی کو بھی کہہ لیں، کیونکہ حضرت علی ہی نے سب سے پہلے عملی طور پر ان کو کچھ اشارات دیے اور ان کی ہدایات فرمائی، تو حضرت علی کو بھی کچھ لوگ اس حیثیت سے کہہ دیتے ہیں۔ لیکن تاریخ میں جو کہا گیا ہے فن نحو کا واضع یا بانی، وہ حضرت ابو الاسود الدؤلی کو کہا گیا ہے، کیونکہ عملاً انہوں نے ہی اس کام کو کیا تھا۔ ابو الاسود جو تھے یہ بصرہ میں رہا کرتے تھے، اور بصرہ میں جب یہ تھے تو لوگوں کو سنتے تھے کہ بہت سی اغلاط کرتے ہیں، الحان بولتے ہیں، الحان لوگوں سے ہو رہی ہیں، اخطاء ہو رہی ہیں، اخطاء لغویہ نحویہ لوگوں سے ہو رہی ہیں، تو جو بھی غلطی سنتے تھے فوراً اس کو نوٹ کر لیتے تھے، اور اس غلطی کی روشنی میں جو عربی زبان کا اصل قاعدہ ہوتا تھا اس قاعدے کو نوٹ کر دیتے تھے، کیونکہ ہم اپنے سماج میں جو غلطیاں دیکھتے ہیں، جو کمیاں دیکھتے ہیں، جو پریشانیاں دیکھتے ہیں، اسی کی روشنی میں ہم اپنا حل نکالتے ہیں۔ تو ابو الاسود نے دیکھا کہ ہمارے سماج میں یہ کمیاں ہیں فن نحو سے متعلق، تو ان تمام چیزوں کو سامنے رکھتے ہوئے انہوں نے نوٹ کرنا شروع کر لیا۔ لوگوں کی جیسی جیسی اغلاط ہوتی تھیں انہی اغلاط کی روشنی میں وہ قواعد کو مرتب کرتے رہتے تھے۔ تو اس طریقے سے ابو الاسود نے بنیادی طور پر فن نحو کا ایک بہت ہی اہم ڈھانچہ تیار کیا، لیکن میں نے آپ کو بتایا کہ بنیادی ڈھانچہ تھا، بہت ہی ضروری قسم کی معلومات تھی اس میں، مرتب شکل میں اس فن کو لایا نہیں گیا تھا، تمام قواعد نحویہ کو مرتب نہیں کیا گیا تھا، کچھ ضرورت کی چیزیں تھیں ابتدائی مرحلے میں، اسے ابو الاسود الدؤلی نے سامنے رکھا تھا لوگوں کے۔ اسی لیے بعد میں ان کے تلامذہ کی جو جماعت آئی ابو الاسود کے، انہوں نے اس فن کو پائے تکمیل تک پہنچایا۔ ان کے جو اہم تلامذہ ہیں جن کو ائمہ نحو میں شمار کیا جاتا ہے اور جن کو ایک طریقے سے تاسیسی مقام حاصل ہے، ارکان تاسیسی کہا جا سکتا ہے اس فن کے ہیں، ان میں کچھ نام بڑی اہمیت کے حامل ہیں۔ ایک نام ہے عنبسہ الفیل، ایک ہے یحییٰ بن یعمر العدوانی، اور ایک ہے عطاء بن اسود، ایک ہے ابو الحارث، ایک ہے عیسیٰ بن عمر الثقفی، ایک بہت بڑے مشہور عالم ہے ابو عمرو بن العلاء، اور ایک ہے الخلیل بن احمد الفراہیدی۔ یہ سارے کے سارے لوگ آئے، ان سبوں نے بڑی خدمت کی فن نحو کی اپنے اپنے طور پر، اور اس طریقے سے آہستہ آہستہ یہ فن آگے بڑھتا رہا، یہاں تک کہ ایک شخصیت پیدا ہوئی بصرہ میں جس کو کہا جاتا ہے ابو عمر ابن عثمان ابن قنبر الشیرازی ثم البصری، اور جو سیبویہ کے نام سے معروف ہیں، سیبویہ کے نام سے معروف ہیں، لیکن ان کا پورا نام مع کنیت ہے ابو عمر ابن عثمان ابن قنبر الشیرازی ثم البصری۔
ان کی قبر اس وقت ایران میں ہے. اس شیراز کے رہنے والے تھے, عربی النسل نہیں تھے, فارسی تھے, لیکن ان کے اوپر جس ثقافت کا غلبہ تھا وہ عربی ثقافت تھی. بھلے ہی شیراز کے تھے, لیکن جو تمدن تھا اس وقت دنیا میں پھیلا ہوا وہ عربی تمدن تھا. عربی زبان ہر جگہ بولنے والے لوگ موجود ہوتے تھے. ایران جو کہ ایک فارسی ملک ہے, وہاں پر عربی زبان کے ایسے ایسے ماہرین اس زمانے میں پیدا ہوتے تھے کہ عربوں میں بھی نہیں پائے جاتے تھے. کیوں؟ اس لیے کہ وہ عربی تمدن کا دور تھا, عربی زبان ہر جگہ شائع اور ضائع تھی. جیسے آج کل انگریزی ہے, انگریزی جاننے والا کوئی ضروری نہیں ہے کہ صرف امریکہ میں ہو یا انگلینڈ میں ہو یا اسکاٹ لینڈ میں ہو یا گریٹ بریٹن یا اس سے ریلیٹڈ آس پاس کے کسی ملک میں ہو. انڈیا میں, پاکستان میں, بنگلہ دیش میں اور اسی طریقے سے عرب کنٹریز میں بھی ایسے ایسے انگریزی بولنے والے اور ایسے ایسے لکھنے والے موجود ہیں کہ وہ نیٹو اسپیکرز اور رائٹرز کو بھی پیچھے چھوڑ دیتے ہیں. یہی حال تھا اس زمانے میں بھی, جو محنت کرتا تھا وہ آگے نکل جاتا تھا. تو اب زمانہ جب آیا ابو عثمان الشیرازی البصری المعروف بسیبویہ کا, جو کہ سیبویہ کے نام سے معروف ہیں, تو یہاں پر ایک ایسی کتاب لکھی گئی اس زمانے میں کہ جس نے ہمیشہ ہمیش کے لیے اس فن کو مدون کر دیا. مرتب شکل میں, ایک جامع اور شامل شکل میں, ایک نہایت کمپریہنسو انداز میں ایک ایسا دستاویز تیار کر دیا فن نحو کا, جو ہمیشہ ہمیش کے لیے ایک آخری مرجع اور مصدر بن گیا. اور اس کتاب کا نام انہوں نے رکھا الکتاب. یعنی ان کی گرامر کی جو ایک کتاب ہے, اس کتاب کا ٹائٹل ہی ہے الکتاب. بہت تفصیلات ہیں لوگوں کے درمیان کی سیبویہ کی جو یہ نحو کی کتاب ہے اس کا نام الکتاب کیوں پڑا. کچھ لوگ کہتے ہیں کہ انہوں نے کمپلیٹ نہیں کیا تھا کتاب کو, سوچا تھا کہ کتاب کمپلیٹ ہو جائے گی تو ایک نام رکھیں گے, لیکن کتاب کمپلیٹ ہونے سے پہلے ہی ان کا انتقال ہو گیا. تو لوگ پوچھتے تھے بھائی وہ کتاب کہاں ہے, کتاب کہاں ہے, کتاب کہاں ہے, کوئی نام ہی اس کو نہیں دیتا تھا. یعنی سیبویہ کے الکتاب کے بارے میں جب بھی کوئی کچھ کہتا تو کتاب کہتا, کیونکہ مصنف نے کوئی نام ہی نہیں رکھا تھا اور اس سے پہلے انتقال ہو گیا, تو مطلقاً اس کو کتاب 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 کے نام سے لوگوں نے مشہور کر دیا. یہ کچھ لوگوں کی اپنی رائے ہے, لیکن کچھ لوگوں کا کہنا یہ ہے کہ یہ کتاب اتنی اہم ہے کہ اس کتاب کو نام ہی کتاب کا دے دیا گیا. یعنی کہ کتاب کہتے ہیں کتاب کو, کوئی بھی ایسی چیز جو لکھی گئی ہو, تو کہہ رہے لکھی گئی چیزوں میں اتنی اہمیت یہ اختیار کر گئی, کتابیت کی اس کے اندر اتنی خوبیاں پائی جا رہی ہیں کہ اس کو کتاب ہی کا نام دے دیا گیا. یعنی اتنی اہم کتاب اس دور میں کوئی اور نہیں پائی جاتی تھی, سب سے اہم کتاب یہ جو ہے لکھی گئی فن نحو میں, تو اسی لیے اس کا نام ہی کتاب رکھ دیا گیا. اور بھی کچھ دیگر تفصیلات ہیں. تو خیر, سیبویہ نے اس فن کو پہلی بار سب سے زیادہ مدون شکل میں لکھا, اور خوشی کی بات ہے کہ یہ کتاب اس وقت ہمارے سامنے موجود ہے. سیبویہ کا جو دور تھا یہ ہارون الرشید کا دور تھا, اور آپ کو معلوم ہے کہ ہارون الرشید کا جو دور تھا وہ اسلام کے زرعی ترین ادوار میں سے شمار کیا جاتا ہے. دا اسلامک گولڈن ایج, العصر الذهبی للاسلام, اسلام کا گولڈن ایج مانا جاتا ہے. اسلام کے گولڈن ایج میں پیدا ہوا سیبویہ, اور اسی میں اس کو نشو و نما ملی, اور اس میں اس نے ایک ایسی کتاب لکھ دی فن نحو کی کہ آج تک کوئی بھی انسان اس کتاب کا متبادل تیار نہ کر سکا. پوری دنیا اس کتاب کی محتاج ہے. فن نحو کے جتنے مسائل ہیں, چھوٹے بڑے تمام مسائل کا اس کتاب کے اندر احاطہ کر لیا گیا ہے. اور یہ جو سیبویہ ہیں یہ دراصل شاگرد ہیں خلیل نحوی کی. خلیل نحوی جو ہیں, خلیل ابن احمد الفراہیدی, بہت بڑی شخصیت ہے, بصرہ میں رہتی تھی یہ شخصیت. انہی سے تمام چیزوں کو اخذ کیا سیبویہ نے, اور پھر ان سے اخذ کرنے کے بعد اپنی کتاب الکتاب میں تمام چیزوں کو ہمیشہ ہمیش کے لیے مدون کر دیا. عربی زبان کے تمام لوگ ابتدائی دور سے ہی اس کتاب کو عربی زبان کا سب سے آخری ماخذ سمجھتے ہیں, سب سے آخری مرجع سمجھتے ہیں, اور اسی کتاب کو حجت سمجھتے ہیں, کیونکہ اس طریقے کی کوئی کتاب عربی زبان کے وصول و ضوابط کی تنظیم و ترتیب میں آج تک نہیں لکھی گئی. ایک بڑے نحوی تھے, ان کا نام تھا ابو عثمان المازنی. ابو عثمان المازنی کہا کرتے تھے کہ کوئی انسان سیبویہ کی کتاب کے بعد بھی اگر کتاب لکھنا چاہ رہا ہے فن نحو پر تو اسے شرم آنی چاہیے.
یعنی ان کا یہ کہنا تھا کہ سیبوئے کی الکتاب کے بعد اب کسی کتاب کی حاجت ہی نہیں رہی، کسی کتاب کی ضرورت ہی نہیں رہی. اس کتاب نے ایسا احاطہ اور ایسا استقصاء کر لیا ہے تمام مسائل نحو کا کہ اس کے بعد اب کسی دیگر کتاب کی کوئی ضرورت نہیں رہ جاتی ہے. Almost all the important rules of Arabic grammar have been included in this book, have been discussed in this book, so there is no need to bring another book which is a parallel to this book. یہ کہنا چاہ رہے ہیں امام ابو عثمان المازنی. خیر اس کے بعد بھی سلسلہ چلتا رہا، چھوٹی بڑی کتابیں لکھی جاتی رہیں، لیکن جو سینٹرل رول ادا کیا عربی زبان کی تدوین، عربی گرامر کی تدوین میں، وہ ہے سیبوئے کی الکتاب کا. اس کے بعد جو دور آتا ہے مختلف ائمہ نحو کا آتا ہے، اس میں بڑی بڑی شخصیات پیدا ہوئیں. امام ابو علی الفارسی آئے، امام ابو القاسم الزجاج آئے، اور پھر بعد کے ادوار میں انباری وغیرہ آئے، اور اسی طریقے سے زمخشری آئے، ابن مالک آئے، ابن معطی آئے، ابن حاجب آئے. بہت بڑے بڑے علماء آئے جن کا احاطہ کرنے کے لیے ایک لمبا سیشن چاہیے. ان تمام لوگوں نے کتابیں لکھی. الابنیہ ایک کتاب لکھی گئی، الفیہ ابن مالک لکھی گئی، الفیہ ابن معطی لکھی گئی، اوضح المسالک لکھی گئی، اسرار العربیہ لکھی گئی، الارشاد لکھی گئی، البرہان لکھی گئی، اصول النحو لکھی گئی، بسیط الاعراب لکھی گئی، التخیر شرح المفصل لکھی گئی، عبد القاہر نے الجمل لکھی، اور الزجاج نے لکھی، خصائص النحو لکھی گئی، شرح شذور الذہب لکھی گئی، شرح قطر الندى لکھی گئی، قواعد الاعراب لکھی گئی، الکافیہ لکھی گئی، مغنی اللبیب لکھی گئی. اور بعد کے ادوار میں یعنی کہ ہمارے دور سے قریب دور میں جو سب سے اہم کتاب لکھی گئی اس کا نام ہے النحو الوافی. یہ 4 جلدوں میں ہے. النحو الوافی جو کتاب ہے یہ 4 جلدوں میں ہے، اور یہ تمام متقدمین اور متاخرین کی کتابوں کا ایک طریقے سے نچوڑ، لب لباب اور ماحصل ہے. ایسی کتاب اس وقت ہمارے درمیان موجود نہیں ہے. یہ ایک انسائکلوپیڈیا ہے، the best encyclopedia on Arabic grammar we have today, and that is النحو الوافی which is in 4 huge volumes. تو یہ آپ نے مختصراً دیکھ لیا کہ فن نحو کی نشو و نما کیسے ہوئی، اس فن کا ہسٹوریکل ڈیولپمنٹ کیا ہے، اس کا ارتقاء کیا ہے، یہ فن ہم تک کیسے پہنچا، اور اس فن پر لکھنے والی جو اہم ترین شخصیات ہیں، لیڈنگ فگرز ہیں، وہ کون کون سی ہیں، اور جو اہم کتابیں ہیں، میجر ورکس ہیں، میجر ورکس آف عربک گرامر جو ہیں وہ کیا کیا ہیں. ان تمام چیزوں کو آپ نے مختصراً یہاں پر اس لیکچر میں ابھی ملاحظہ فرمایا. اب ہم بڑھتے ہیں اپنی اس کتاب کی طرف جو کہ شرح میت عامل ہے. شرح میت عامل کو سمجھتے ہیں کہ یہ شرح میت عامل کیا ہے. شرح میت عامل کو سمجھنے سے پہلے ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ جو شرح میت کتاب ہے یہ دراصل ایک چھوٹا سا رسالہ ہے. اس رسالے پر کمنٹری ہے، اس رسالے کی شرح ہے، یعنی کہ شرح میت عامل. اصل کتاب جو مین کتاب لکھی گئی وہ میت عامل ہے، اور اسی میت عامل کی شرح جو ہے یہ ہمارے سامنے جو کتاب ہے یہ شرح میت عامل ہے. تو سب سے پہلے ہم یہ سمجھتے ہیں کہ میت عامل کیا چیز ہے. یہ میت عامل جو کتاب لکھی گئی ہے یہ العوامل المئہ جس کا صحیح نام ہے. اس کتاب کا جو صحیح نام ہے جو میت عامل ہے اس کا جو صحیح نام ہے وہ العوامل المئہ. العوامل المئہ جو ہے یہ کیا ہے اور کب لکھی گئی؟ تو عرض یہ ہے کہ العوامل المئہ اس کتاب کے جو مصنف ہیں ان کا نام ہے امام ابو بکر عبد القاہر الجرجانی. امام ابو بکر عبد القاہر الجرجانی، ان کی پیدائش جرجان میں ہوئی. بہت ہی مشہور قدیم شہروں میں سے مانا جاتا ہے جرجان، اور بہت بڑی بڑی شخصیات یہاں سے پیدا ہوئی ہیں. بہت بڑے بڑے علماء یہاں سے اٹھے ہیں دنیا میں جنہوں نے اپنا نام پیدا کیا. وہیں پر ان کی پیدائش ہوئی. غریب خاندان سے ان کا تعلق تھا، لیکن انہوں نے علم سے اتنا زیادہ گہرا تعلق قائم کیا اور اس زمانے کی ثقافت اور تہذیب سے اس قدر جڑے، کتابوں میں اس قدر اپنے آپ کو انہوں نے لگایا، اتنا درس و تدریس اور مذاکرہ اور علمی اہتمام کیا کہ ایک غیر معمولی مقام حاصل کر لیا انہوں نے اس زمانے میں. اور اتنا بڑا مقام حاصل کر لیا کہ علم بلاغت کا مؤسس بھی ان کو مانا جاتا ہے. He is also considered the founding father of Arabic rhetoric. عربک ریٹرک جو ہے، علم البلاغہ جو ہے،
اس کا مؤسس ان کو مانا جاتا ہے۔ ان کی یوں تو کئی ساری کتابیں ہیں، لیکن جو کتاب سب سے زیادہ اہمیت رکھتی ہے، جس کی وجہ سے ان کو عالم اسلام میں بڑی شہرت حاصل ہے، وہ ہے دلائل الاعجاز، اور دوسری کتاب اسرار البلاغہ۔ علوم بلاغت پر ایسی کتاب نہیں لکھی گئی، دلائل الاعجاز اور اسرار البلاغہ کی طرح کتاب علوم بلاغت پر نہیں لکھی گئی۔ انہی دونوں کتابوں کی بنیاد پر ان کو کہا جاتا ہے مؤسس علم البلاغہ۔ تو خیر، امام ابو بکر عبد القاہر الجرجانی نے جو بہت ساری کتابیں لکھی، انہی کتابوں میں سے ایک کتاب ہے العوامل المئہ، یعنی 100 عاملز۔ عامل یعنی ایسے الفاظ، ایسے حروف جو عربی زبان میں آتے ہیں، استعمال کیے جاتے ہیں، تو اپنے بعد میں آنے والے اسم پر تبدیلی لاتے ہیں اعراب میں، ان کو کہا جاتا ہے عامل۔ تو وہ 100 عامل انہوں نے سلیکٹ کیے، منتخب کیے، ایک چھوٹا سا مختصر ترین رسالہ انہوں نے تصنیف کیا، بہت ہی ٹیکنیکل انداز میں اس رسالے کو لکھا۔ تو وہ ہے اصل کتاب العوامل المئہ۔ اور یہ جو ہمارے سامنے کتاب ہے شرح میت عامل، دراصل اسی کتاب کی شرح ہے، اسی کتاب کو انہوں نے مزید کھولا ہے۔ جو 100 عامل ہیں وہ سیم ہیں، اس کتاب میں ڈالے گئے ہیں جو عبد القاہر الجرجانی نے لکھے ہیں۔ پھر بعد میں اس کی شرح لکھی علامہ جامی نے۔ ابھی میں بتاؤں گا کہ علامہ جامی کیا ہے اور آپ کی اصل کتاب شرح میت ہے اس کی کیا خصوصیت ہے۔ پہلے میں نے آپ کو خصوصیت بتائی العوامل المئہ کی جو الجرجانی کی کتاب ہے، اب میں بڑھتا ہوں اس طرف کہ شرح میت عامل کیا ہے۔ جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا ہے کہ علامہ عبد القاہر الجرجانی نے العوامل المئہ تصنیف کیا، تو یہ جو العوامل المئہ تصنیف کیا بہت ہی مختصر ترین، بہت ہی سہل، یہ دراصل چھوٹے چھوٹے بچوں کے لیے، تاکہ جو عوامل نحویہ عربی زبان کے ہیں ان کو آسانی سے اس حفظ کر سکیں، مدارس عربیہ میں اس کو داخل کیا جا سکے، اور مبتدی حضرات بھی اور اگر چاہیں تو منتہی حضرات بھی اس سے مستفید ہو سکیں۔ اس مقصد کو سامنے رکھتے ہوئے انہوں نے لکھا تھا علامہ عبد القاہر الجرجانی نے۔ بعد میں علماء نے ضرورت محسوس کی کہ اس کتاب کی شرح لکھی جانی چاہیے، اس کتاب میں بہت زیادہ اختصار ہے، اس اختصار کو مزید کھولا جا سکتا ہے، اس کے کچھ ایسے مسائل ہیں کہ اس میں مزید تشریح کی ضرورت ہے۔ تو اسی بنیاد پر بعد میں کئی سارے علماء نے اس کی شرح لکھی، اور اندازہ یہ ہے کہ تقریباً 20 شروحات لکھی گئیں، بڑے بڑے علماء نے شرح لکھی، علامہ التفتازانی جیسے علماء نے اس کی شرح لکھی، علامہ سید شریف الجرجانی ہیں، ان جیسے لوگوں نے اس کی شرح لکھی، علامہ تاشقبری زادہ جو ہیں ایسے لوگوں نے اس کی شرح لکھی، علامہ بدر الدین العینی ہیں، ایسی اہم اہم شخصیات ہیں جنہوں نے اس کی شرح لکھی۔ لیکن انہی شارحین میں، انہی علماء میں جنہوں نے شرح لکھی العوامل المئہ پر جرجانی کی، ایک اور نام آتا ہے، اور وہ ہیں علامہ عبد الرحمن الجامی کی۔ یہ عارفین میں سے ہیں، اولیاء میں سے ہیں، بزرگوں میں سے ہیں، اور ان کی کئی ساری کتابیں بھی ہیں۔ ان کی ایک کتاب الفوائد الضیائیہ بڑی مشہور ہے، الفوائد الضیائیہ۔ تو کیا کہتے ہیں کہ یہ عارف جامی یعنی علامہ عبد الرحمن جامی کی جو شرح ہے اس کو بڑی شہرت ملی، اور اس کو اتنی شہرت ملی کہ یہ کتاب جب سے ظہور پذیر ہوئی ہاتھوں ہاتھ لی گئی۔ ہندوستان میں بر صغیر میں اکثر مدارس میں اس کو نصاب کا حصہ بنایا گیا، اس کو نصاب میں جگہ ملی، کیونکہ انہوں نے جو جرجانی کی کتاب کی شرح لکھی اس میں آسانی بہت تھی، اس میں سہولت بہت تھی، سمپلیفیکیشن کافی تھا، اور طلباء کے مستویٰ اور معیار کو سامنے رکھتے ہوئے کیا مٹیریل دینا چاہیے، کیا مثالیں دینی چاہیے، کتنی کس چیز کی کیا اقسام ہیں، ان تمام چیزوں کو سامنے رکھتے ہوئے انہوں نے ایک بہت ہی شاندار اور علمی کارنامہ انجام دیا۔ اسی بنیاد پر یعنی اختصار کو بھی انہوں نے ملحوظ رکھا، مسائل کے تحریر و تنقیح کو بھی انہوں نے سامنے رکھا، مسائل کو الجھایا نہ جائے، نہایت سہل انداز میں تمام چیزوں کو پریزنٹ کیا جائے، اس کو بھی انہوں نے سامنے رکھا۔ اس لیے ان کی کتاب کو زیادہ مقبولیت حاصل ہوئی، اور اسی لیے مدارس اسلامیہ میں اس کتاب کو بہت زیادہ جگہ ملی۔ بڑی اہم کتاب ہے، عربی گرامر کی نایاب کتاب ہے یہ علامہ جامی کی شرح میت عامل۔ تو یہ جو ہمارے سامنے کتاب ہے یہ ہے شرح میت عامل، جو میت عامل یا العوامل المئہ جرجانی کی ہے اسی پر کمنٹری ہے۔ تو آپ کے سامنے گویا کہ دونوں کتابیں ہیں،
ایک تو العوامل المیہ ہے، اور اس العوامل المیہ کی جو شرح ہے، شرح میت عامل علامہ جامی کی، وہ بھی آپ کے سامنے موجود ہے۔ علامہ جامی جو ہیں یہ بڑے مشہور علماء میں شمار کیے جاتے ہیں۔ علامہ جامی کا شمار جو ہے بڑے مشہور علماء میں ہوتا ہے، اور ان کو بر صغیر میں بڑی اہمیت حاصل رہی ہے اپنی کتابوں کی وجہ سے۔ علامہ جامی کا تعلق ہرات سے تھا، افغانستان سے، ہروی تھے یہ۔ ان کا پورا نام ہے نور الدین عبد الرحمن الجامی۔ یہ مشاہیر شعراء میں بھی شمار کیے جاتے ہیں، اور فلاسفہ میں بھی شمار کیے جاتے ہیں، ائمہ نحو میں بھی شمار کیے جاتے ہیں۔ ان کی بہت ساری تصانیف ہیں۔ الفوائد الضیائیہ ایک بڑی اہم شرح ہے ان کی، جو کہ ابن حاجب کی الکافیہ کی شرح ہے۔ اسی طریقے سے انہوں نے یوسف و زلیخا پر ایک کتاب لکھی ہے، نفحات الانس ایک کتاب لکھی ہے، شواہد النبوہ ایک کتاب لکھی ہے، لیلا مجنو ایک کتاب انہوں نے لکھی ہے۔ بڑی اہم اہم کتابیں انہوں نے لکھی ہیں۔ انہی کتابوں میں سے ان کی ایک کتاب ہے شرح میت عامل۔ تو یہ جو شرح میت عامل ہم پڑھ رہے ہیں، یہ انہی علامہ جامی کی کتاب ہے، جن کو عبد الرحمن الجامی کے نام سے جانا جاتا ہے۔ ان کو ملا جامی بھی کہہ دیتے ہیں، ان کا نام ملا جامی بھی ہے، بلکہ بہت دفعہ جو ہے لوگ ان کو ملا جامی ہی کے نام سے جانتے ہیں۔ بہت ہی زیادہ مشہور علماء میں شمار کیے جاتے ہیں، اور جس زمانے میں تھے یہ خلافت عثمانیہ کے دور میں ان کو بڑی اہمیت حاصل تھی، اور سلاطین عثمان جو تھے، یعنی دولت عثمانیہ، خلافت عثمانیہ کے جو سلاطین تھے، یہ ان کے ساتھ بہت احترام کا معاملہ کرتے تھے۔ سلطان محمد الفاتح جو ہے یہ ان کا کافی ادب اور احترام کیا کرتا تھا۔ خیر، تو یہ جو ہے 9ویں صدی کے آدمی ہیں، 898 ہجری میں ان کی وفات ہوئی۔ تو علامہ عبد الرحمن الجامی یا عارف جامی یا ملا جامی نے یہ کتاب لکھی، شرح میت عامل، اور یہ کتاب العوامل المیہ عبد القاہر الجرجانی کی کتاب کی شرح ہے۔ امید ہے آپ نے تمام تفاصیل کو اچھی طریقے سے سمجھ لیا ہوگا۔ اب ہم تھوڑی دیر میں اصل کتاب کو شروع کرنے جا رہے ہیں، یعنی اصل کتاب جو مصنف کی کتاب ہے، مصنف عبد الرحمن جامی کی، وہاں سے ہم کتاب کو شروع کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم کو ہم مختصراً دیکھتے ہیں۔ یہ با تو پریپوزیشن ہے، جس کے معنی ہوتے ہیں سے، اور سین اور میم جو ہے یہ دراصل میں تھا بی اسمی، اسمن کے معنی ہوتے ہیں نام۔ الف کو یہاں پر ڈراپ کر دیا گیا ہے، تو یہ ہو گیا بسمی، یعنی نام سے، اللہ، اللہ کے نام سے۔ اسم مضاف ہے اور اللہ مضاف الیہ ہے۔ بسم اللہ، اللہ کے نام سے۔ الرحمن الرحیم، جو کہ بڑا رحم کرنے والا ہے، اللہ کے نام سے جو کہ بڑا رحم کرنے والا ہے اور بڑی مہربانی کرنے والا ہے۔ یعنی شروع کرتا ہوں میں اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے یا نہایت رحم والا ہے۔ یہ جو اللہ ہے یہ موصوف ہے، اور الرحمن اس کی صفت اول ہے، یعنی پہلی صفت ہے، اور رحیم اس کی دوسری صفت ہے، یعنی موصوف ایک ہے اور اس کی صفات دو ہیں۔ اور یہاں پر میں شروع کرتا ہوں یا شروع کرتی ہوں، اس کے لیے ایک ورب ہے جو کہ ہڈن ہے، اور وہ ہے ابدؤ، یعنی میں شروع کرتا ہوں یا شروع کرتی ہوں اللہ کے نام سے جو کہ بہت بڑا مہربان اور بہت زیادہ رحم والا ہے۔ اللہ جو لفظ ہے یہ علم ہے۔ علم کا مطلب یہ ہے یہ کسی اور کے لیے استعمال نہیں کیا جا سکتا ہے۔ لفظ اللہ کا استعمال صرف ذات باری کے لیے استعمال کیا جاتا ہے، اس کے علاوہ دنیا کی کائنات کی کسی بھی مخلوق کے لیے اس لفظ کا استعمال نہیں کیا جا سکتا ہے۔ صرف ذات مقدسہ یعنی ذات باری کے لیے اس کا استعمال اور اطلاق ممکن ہے اور جائز ہے۔ الرحمن جو لفظ ہے یہ اسم مبالغہ ہے۔ اسم مبالغہ یعنی ایسے پیٹرن کو کہتے ہیں عربک میں، مورفولوجیکل ایسے پیٹرنز ہوتے ہیں جو معنی میں مبالغہ، کثرت اور زیادتی کا معنی دیتے ہیں۔ تو الرحمن کا مطلب ہے عظیم الرحمہ، بہت زیادہ رحمت والا، بہت زیادہ مہربانی کرنے والا، اور یہ غیر منصرف ہے، اس پر تنوین کا استعمال نہیں کیا جا سکتا، اور یہ لفظ بھی اللہ کی ذات کے ساتھ خاص ہے۔ ہم کسی انسان کو رحمان نہیں کہہ سکتے ہیں،
اس کے برخلاف جو اگلا لفظ آ رہا ہے، اگلی صفت جو آ رہی ہے رحیم، رحیم ایک انسان بھی ہو سکتا ہے رحم کرنے والا، لیکن جو رحمان لفظ ہے اس کا استعمال صرف ذات باری کے ساتھ ممکن ہے، کیونکہ اس کے اندر اتنا مبالغہ پایا جاتا ہے، لفظ رحمان کے اندر اتنا مبالغہ پایا جاتا ہے، اتنا مبالغہ پایا جاتا ہے کہ وہ دنیا کی کسی اور مخلوق کے اندر رحم و کرم کا مادہ پایا ہی نہیں جا سکتا جس کی جو ہے یہ لفظ غمازی کرتا ہے۔ صرف ذات باری ہی کے اندر اتنا رحمت موجود ہے، اور اس کے علاوہ کسی اور کے اندر وہ رحم و کرم موجود نہیں ہے، اسی لیے صرف ذات باری کے لیے اس کا استعمال ہوگا۔ اچھا، اس کے بعد ہے اللہ کے نام سے جو کہ بہت بڑا مہربان اور بہت زیادہ رحم کرنے والا ہے، with the name of Allah اور by the name of Allah، with the name of Allah اور in the name of Allah، who is the most compassionate and the most merciful، who is the most compassionate and the most merciful۔ اب آگے ہم شروع کرتے ہیں کتاب کو۔ الحمدللہ علی نعمائہ الشاملہ، الحمدللہ علی نعمائہ الشاملہ۔ الحمد کے معنی ہوتے ہیں تعریف، اور اس پر ال جو لگا ہوا ہے یہ تمام کا معنی دے رہا ہے، یعنی تمام تعریفیں، ہر طرح کی تعریفیں۔ آپ کو سمجھایا جائے گا کہ الحمد پہ الف لام جو ہے یہ کس طریقے کا الف لام ہے کسی اور جگہ پر۔ تو الحمدللہ علی نعمائہ الشاملہ وآلائہ الکاملہ۔ سب سے پہلے الحمد کو سمجھتے ہیں۔ الحمد کے معنی ہوتے ہیں تعریف کرنا، تعریف کرنا یعنی الثناء بالجمیل علی جہت التعظیم والتبجیل، یعنی کسی انسان کی تعظیم کے ساتھ تعریف کرنا، محبت کے ساتھ، یعنی محبت کے جذبات بھی اس کے ساتھ لگے ہوئے ہوں۔ اور اس کے برخلاف ایک لفظ آتا ہے ذم، یعنی مذمت کرنا۔ تو حمد کے معنی ہوئے کہ تعظیم کے ساتھ، کسی کو بڑا سمجھتے ہوئے، کسی کو اپنے سے بڑا سمجھتے ہوئے اس کی تعریف کرنا، اور محبت اور عقیدت اس کے ساتھ لگی ہوئی ہو۔ اور یہ ذم، ذم یذم جو ایک لفظ آتا ہے مذمت کرنا، اس کا جو ہے یہ اینٹونیم ہے۔ ایک لفظ اور آتا ہے شکر، یہ شکر یشکر، جس کے معنی ہوتے ہیں شکر ادا کرنا، ٹو تھینک سم ون۔ شکر میں بھی تعریف کی جاتی ہے، لیکن شکر میں جب تعریف کیا جاتا ہے تو اس کے مقابلے میں کوئی نعمت ہوتی ہے۔ جب ہمیں کوئی فیور دیتا ہے، یعنی ان ایکسچینج فار سم فیور یو تھینک سم ون، لیکن حمد کے لیے ضروری نہیں ہے کہ کوئی فیور ہوا ہو اور اس کا ایکسچینج ہوا ہو تب حمد کی جائے۔ حمد کے لیے ضروری نہیں ہے فیور کا ہونا، جبکہ شکر کے لیے ضروری ہے فیور کا ہونا۔ تو حمد کے معنی ہوئے کہ کسی کی تعظیم کے ساتھ محبت کے جذبات کو لے کر تعریف کرنا۔ تو تمام تعریفیں للہ اللہ کی ہیں، یا تمام تعریفیں اللہ ہی کا حق ہیں، اللہ ہی کے لیے ہیں۔ کیوں؟ علی نعمائہ الشاملہ، اس کی عام نعمتوں پر۔ الشامل کے معنی ہوتے ہیں عام، جو سب کو شامل ہیں۔ یہ جو لفظ یہاں پر النعماء آیا ہوا ہے، اس کے معنی ہوتے ہیں بلیسنگ اور نعمت۔ یہ ایسی نعمت اور بلیسنگ یہاں پر مراد ہے جو دنیاوی ہے اور جو تمام مخلوقات کو شامل ہے، انسان کو بھی شامل ہے، حیوان کو بھی شامل ہے، جانوروں کو بھی شامل ہے، درند و پرند کو بھی شامل ہے، سب کو برابر شریک ہیں اللہ تعالیٰ کی یہ نعمتیں۔ اس کا ذکر یہاں پر کیا جا رہا ہے، جیسے ہوا ہے، پانی ہے، آگ ہے، آسمان ہے، زمین ہے، پھل پھول ہے، ترکاریاں ہیں، غلہ ہے، اناج ہے، پیڑ ہیں، پودے ہیں، سبزیاں ہیں۔ یہ تمام کی تمام ایسی چیزیں ہیں اللہ تعالیٰ کی نعمتوں میں سے کہ نیک اور بد تمام کو شامل ہیں، مسلمان اور کافر سب لوگ اس سے استفادہ کر رہے ہیں۔ تو یہاں پہ جو کہا جا رہا ہے الحمدللہ علی نعمائہ الشاملہ، تمام تعریفیں حق ہیں اللہ ہی کے لیے اس کی عام نعمتوں پر، یعنی اس کی اس نعمت پر جو کافر و مشرک، فاسق و فاجر اور نیک و بد سب کے لیے عام ہیں۔ تو نعماء کے معنی ہوئے نعمت، لیکن ایسی نعمت جو مسلم اور کافر، نیک اور بد سب کو شامل ہو۔ اور یہ نعماء ایک ایسا لفظ ہے جسے کہا جاتا اسم جمع،
اس میں جمع کے بارے میں ہم کبھی ڈیٹیل سے گفتگو کریں گے. یہ تھوڑا جمع جو ہوتی ہے اس سے تھوڑا سا ڈیفرنٹ ایک سینس لیے ہوتا ہے. اس کے بعد ہے وہ آلائہ الکاملہ، اور اس کے ان انعامات پر جو کہ کامل ہیں. آلا جو ہے یہ الیون کی جمع ہے. آلا جو ہے یہ الیون کی جمع ہے اور الیون کی جمع ہے. اس میں اور بھی کئی ساری لغات آتی ہیں. الیون اور اسی طریقے سے الیون کے معنی ہوتے ہیں نعمت، اور اس کی جمع جو آتی ہے وہ ہے آلا، اور اس کی کامل نعمتوں پر. پیچھے گیا تھا نعمہ، اس کے معنی بھی نعمت، اور یہاں آلا آیا، اس کے معنی بھی نعمت. کیا فرق ہے؟ پیچھے تو میں نے بتایا تھا آپ کو نعمہ کے معنی ہوتے ہیں وہ نعمت جو سب کو شامل ہو. یہاں پر جو میں نعمت بیان کی جا رہی آلا کے ذریعے، یہ ایسی نعمت بیان کی جا رہی ہے جو کہ اہل ایمان کے ساتھ خاص ہے، جو کہ مسلمانوں کے لیے خاص ہے. اور وہ کون سی نعمتیں ہیں؟ اور وہ نعمتیں ہیں جو آخرت میں دی جائیں گی اہل ایمان کو. اور آخرت کی نعمتیں وہی اصل نعمت ہیں، دنیا کی نعمتیں ہیچ ہیں اس کے سامنے. تو نعماء شاملہ وہ نعمتیں جو دنیا میں ہیں اور کافر و مشرک اور مومن سب کو شامل ہیں. اور آلاء کاملہ اللہ تعالیٰ کی وہ نعمتیں ہیں جو آخرت میں اہل ایمان کے لیے ریزرو کی گئی ہیں اور ان کے ساتھ خاص کی گئی ہیں. ایک اور بہت دلچسپ چیز ہے یہاں پر، وہ یہ ہے کہ نعمہ کو واحد استعمال کیا گیا ہے کیونکہ دنیا کی نعمت بہت کم ہے. نعمہ کو واحد استعمال کیا گیا ہے کیونکہ دنیا کی نعمتیں بہت کم ہوتی ہیں، اور آلا کو جمع میں استعمال کیا گیا ہے کیونکہ آخرت کی نعمتیں بے پناہ ہیں، بے شمار ہیں، ان لمیٹڈ ہیں اور غیر محدود اور ابدی ہیں. والصلاة على سید الانبیاء محمد المصطفیٰ وعلی آلہ المجتبی، اور درود و سلام نازل ہو نبیوں کے سردار محمد مصطفیٰ پر، وعلی آلہ المجتبی، اور آپ کی آل پر جن کو منتخب کیا گیا ہے، اور آپ کی چنیدہ آل اولاد پر. تو دیکھیے، الحمدللہ علی نعمائہ الشاملہ وآلائہ الکاملہ، تمام تعریفیں اللہ ہی کے لیے ہیں، اس کے عام احسانات کی بنا پر اور اس کے کامل انعامات کی بنا پر، اس کے عام احسانات کی بنا پر اور اس کے کامل انعامات کی بنا پر. اور درود و سلام نازل ہو انبیاء کے سردار پر، انبیاء کے سردار محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر، جو کہ برگزیدہ ہیں. المصطفیٰ، یہ اصطفیٰ یصطفی اصطفاءً کا اس میں مفعول کا صیغہ ہے، پیسو پارٹیسپل ہے، جو کہ برگزیدہ اور منتخب ہیں. وعلی آلہ المجتبی، اور آپ کی آل اولاد پر جو کہ برگزیدہ ہیں. مجتبہ، اجتبا یجتبی کا اس میں مفعول ہے، اس کے معنی ہوتے ہیں برگزیدہ. والصلاة علی سید الانبیاء محمد المصطفیٰ وعلی آلہ المجتبی. اب ہم آگے بڑھتے ہیں. اعلم ان العوامل فی النحو علی ما الفہ الشیخ الامام افضل علماء الانام عبد القاہر بن عبد الرحمن الجرجانی سقى اللہ ثراہ وجعل الجنة مثواه 100 عامل بعضها لفظیۃ وبعضها معنویۃ. اعلم، جان لو، ان العوامل، کہ عوامل، فی النحو، نحو میں، یعنی یہ یاد رکھو، یہ ذہن میں رکھو کہ نحو میں جو عمل کرنے والے الفاظ ہوتے ہیں، سب سے پہلے ہم یہ سمجھیں کہ عوامل یہ عامل کی جمع ہے. جیسے خالد کی جمع خوالد آتی ہے، اور اسی طریقے سے ساحل کی جمع سواحل آتی ہے. اس کا قاعدہ یہ ہے، فاعل کے وزن پر جو اسم ہوتا ہے اور جو غیر عاقل مذکر ہو، یعنی فاعل کے وزن کا کوئی بھی ناؤن ہے اور وہ مذکر ہے اور غیر عاقل ہے، تو ایسی صورت میں اس کی جمع آتی ہے فواعل کے وزن پر. جیسے عامل کی عوامل، خالد کی خوالد، ساحل کی سواحل، اس طریقے سے آتی ہے. عامل کہتے کسے ہیں؟ عامل کہتے ہیں ایسی چیز کو جو کہ کلمات کے آخر کو ایک خاص حالت پر لاتا ہے. عامل ایسی چیز کو کہتے ہیں،
عامل اس چیز کا نام ہے جو کسی کلمے کے آخر کو ایک خاص حالت میں لے آئے، جو کہ لفظ پر ایسی تاثیر پیدا کرے کہ اس کی وجہ سے اس کے اخیر میں جو حالت اعرابیہ ہے وہ بدل جائے، اس کے اخیر میں ایک خاص قسم کی علامت اعرابیہ پیدا ہو جائے اور اس میں ایسی تاثیر پیدا کر دے کہ اس لفظ کے اخیر میں اعراب بدل جائے، تو پھر اس کو کہتے ہیں عامل۔ جیسے فاعلیت ہے، مفعولیت ہے۔ جیسے آپ نے من پریپوزیشن کسی لفظ کے ساتھ استعمال کیا، اب من پریپوزیشن ایک عامل ہے، اب وہ من پریپوزیشن کیا کرتا ہے، اپنے بعد میں آنے والے اسم کے اخیر کو بدل دیتا ہے، کسرہ دے دیتا ہے اسے۔ تو یہ جو تبدیلی آئی ہے وہ من کی وجہ سے، اس طریقے کی تبدیلی لانے والے جتنے الفاظ اور حروف پائے جاتے ہیں عربی زبان میں، انہی کو عامل کہا جاتا ہے۔ تو اعلم ان العوامل فی النحو، یاد رکھیں کہ عوامل نحو کے اندر، علی ما الفہ الشیخ الامام، جیسا کہ شیخ امام افضل علماء الانام، لوگوں میں افضل علماء، افضل علماء الانام کا مطلب یہ ہوا کہ بزرگ ترین علماء خلق، انام کے معنی ہوتے مخلوق، یا لوگوں میں افضل علماء یا بزرگ ترین، یعنی عبد القاہر ابن عبد الرحمن الجرجانی، سقى اللہ ثراہ وجعل الجنت مثواہ، اللہ تعالیٰ ان کی مٹی کو سیراب کرے اور جنت ان کا ٹھکانہ بنائے۔ ان کی مٹی کو سیراب کرے یعنی اللہ تعالیٰ ان کی قبر کو تر و تازہ رکھے اور جنت ان کا ٹھکانہ بنائے۔ وہ کتنے ہیں؟ 100 عامل، وہ 100 عامل ہیں۔ ایک بار پھر سے لوٹیے، اعلم ان العوامل فی النحو، یاد رکھو کہ عوامل نحو میں، علی ما الفہ الشیخ الامام، جیسا کہ شیخ امام اور لوگوں میں بزرگ ترین علماء عبد القاہر ابن عبد الرحمن الجرجانی نے، اللہ تعالیٰ ان کی قبر کو سیراب کرے اور جنت ان کا ٹھکانہ بنائے، 100 عامل ہیں۔ تو یاد رکھیں یا یہ جان لیں کہ عوامل کتب نحو میں شیخ امام لوگوں میں بزرگ ترین عالم عبد القاہر ابن عبد الرحمن الجرجانی سقى اللہ ثراہ وجعل الجنت مثواہ کے مطابق 100 عامل ہیں۔ یعنی جیسا کہ علامہ جرجانی نے اپنی کتاب العوامل المئہ میں لکھا ہے، یہ مجموعی طور پر نحو میں جو عوامل کی تعداد ہوتی ہے وہ 100 عامل ہیں۔ علامہ عبد القاہر الجرجانی کی تالیف کے مطابق عربی گرامر میں 100 عامل ہیں جو کسی بھی اسم کے کسی بھی لفظ کے اخیر میں تبدیلی لاتے ہیں۔ اب تھوڑا الفاظ کی تحقیق دیکھ لیتے ہیں۔ عوامل یا عامل کی جمع ہے جیسا کہ میں بتا چکا۔ اچھا، الف یؤلف کے معنی ہوتے ہیں کمپائل کرنا، ٹو کمپائل، ٹو آتھر، ٹو رائٹ، اور شیخ کے معنی ہوتے ہیں شیخ، شیخ یعنی کہ یہ ایک ٹائٹل ہے۔ شیخ ایسے شخص کو کہتے ہیں جو کہ علمی طور پر لوگوں کے یہاں مستند مانا جاتا ہو، اہل علم کے یہاں جو اہل فضل شمار کیا جاتا ہو، بڑا عالم شمار کیا جاتا ہو، چاہے اس کی عمر زیادہ نہ ہو، تو اس کو کہا جاتا ہے شیخ۔ اور امام، امام ایسے شخص کو کہا جاتا ہے جو کسی فن میں بہت بڑا قدوہ بن گیا ہو، بہت مطلب لیڈنگ اسٹیٹس حاصل ہو جس کو۔ افضل یہ اس میں تفضیل ہے، علماء یہ عالم کی جمع ہے جو دینی علوم میں مہارت رکھتا ہو۔ عالم جو ہے سائنٹسٹ کو بھی ویسے ماڈرن دنیا میں بولتے ہیں۔ الانام کے معنی ہوتے ہیں مخلوق یعنی لوگ۔ اور عبد القاہر بن عبد الرحمن الجرجانی، ان کا میں نے مختصراً آپ کے سامنے تعارف کرایا ہے کہ یہ کون ہے۔ اچھا، سقى اللہ ثراہ وجعل الجنت مثواہ، یہ دعائیہ جملہ ہے۔ سقا یسقی کے معنی ہوتے ہیں سیراب کرنا، اللہ اس کا فاعل ہے، اور ثرا جو ہے اس کے معنی ہوتے ہیں مٹی، ثراہ ان کی مٹی یعنی ان کی قبر، اللہ ان کی مٹی کو سیراب کرے یعنی ان کی قبر کو تر و تازہ رکھے، اور اللہ تعالیٰ جنت ان کا ٹھکانہ بنائے۔ مثوا کے معنی ہوتے ہیں ٹھکانہ، مثوا کے معنی ہوتے ہیں ٹھکانہ، وجعل الجنت مثواہ، اور جنت ان کا ٹھکانہ بنائے۔ مثوا یہ اس میں ظرف ہے، سوا یسوی کے معنی ہوتے ہیں ٹھہرنا، اور مثوا کے معنی ہوتے ہیں ٹھہرنے کی جگہ۔ اور 100 عامل 100 عامل۔ اب ایک بار پھر ترجمہ دیکھ لیجئے، جان لیں یا یہ بات ذہن میں رکھیں کہ نحو میں موجود عوامل شیخ، امام
اور مخلوق کے بزرگ ترین عالم عبد القاہر ابن عبد الرحمن الجرجانی ثقل اللہ ثرہ وجعل الجنۃ مثواہ کے مطابق 100 عامل ہیں۔ اچھا، بعضها لفظیۃ وبعضها معنویۃ، بعضها لفظیۃ وبعضها معنویۃ، یعنی ان میں سے بعض عوامل ایسے ہیں جو لفظی ہیں۔ لفظی کا مطلب یہ ہے کہ جو بولنے میں اور لکھنے میں نظر آئیں گے، یعنی جو ریٹن میں اور اسپوکن میں ہمیں نظر آئیں گے، محسوس کیے جا سکیں گے، انہیں کہتے ہیں لفظی، یعنی وربلی وہ نظر آئیں گے، لٹرلی وہ ہمیں نظر آئیں گے۔ بعضها لفظیۃ، ان میں سے کچھ تو لفظی ہیں، وبعضها معنویۃ، اور ان میں سے کچھ معنوی ہیں۔ اور جو معنوی ہوتے ہیں عوامل معنویہ، وہ ایسے ہوتے ہیں جن کو عقل کے ذریعے صرف جانا جا سکتا ہے، جن کو ہم اپنے ذہن سے سمجھ سکتے ہیں، لیکن حسی طور پر ان کو سمجھا نہیں جا سکتا، ان کا ادراک ممکن نہیں ہے۔ اس کی تفصیل اور ایڈوانسڈ گرامر میں آئے گی۔ تو بعض ایسے عوامل ہیں جو لفظی ہیں اور بعض ایسے ہیں جو معنوی ہیں۔ لفظی جو ہے یہ زیادہ ہیں اور معنوی کم ہیں، تفصیل اس کی آگے آتی رہے گی۔ اب یہ آگے بتا رہے ہیں فاللفظیۃ منہا علی ضربین، جو عوامل لفظیاں ہیں ان میں سے، عوامل میں سے جو لفظی عوامل ہیں، یعنی جو بولنے اور لکھنے میں نظر آتے ہیں، اعلیٰ ضربین، یہ 2 قسموں کے ہوتے ہیں۔ عوامل لفظیہ کی 2 قسمیں ہوتی ہیں، سماعیہ و قیاسیہ۔ ایک قسم تو وہ ہے جسے سماعی کہا جاتا ہے، اور ایک قسم وہ ہے جسے قیاسی کہا جاتا ہے۔ سماعیہ و قیاسیہ، ابھی میں سمجھاؤں گا کہ سماعیہ اور قیاسیہ کیا ہیں۔ فالسماعیۃ منہا 91 عاملا، تو جو سماعی عوامل ہیں وہ جو ہے 91 عوامل ہیں۔ والقیاسیۃ منہا 7 عوامل، اور جو قیاسی عوامل ہیں وہ 7 عوامل ہیں۔ والمعنویۃ منہا عددان، اور جو معنوی عوامل ہیں ان میں سے، یعنی 100 میں سے، منہا مطلب ان میں سے یعنی 100 میں سے، والمعنویۃ منہا، اور 100 میں سے جو معنوی عوامل ہیں، عددان صرف 2 ہیں۔ وتتنوع السماعیۃ منہا علی 13 نوعا، اور جو سماعی ہیں ان کی ٹوٹل 13 قسمیں ہیں، اور جو سماعی ہیں ان کی مجموعی طور پر 13 قسمیں ہیں۔ یعنی ان 100 میں سے جو عوامل سماعیہ ہیں ان کی 13 قسمیں ہیں۔ تنوع، تنوع کے معنی ہوتے ہیں ٹو بی ڈیوائیڈڈ۔ ایک بار اور ٹرانسلیشن دیکھیے، فاللفظیۃ منہا علی ضربین، تو اس میں سے یعنی 100 میں سے جو عوامل لفظیہ ہیں ان کی 2 قسمیں ہیں، سماعیہ و قیاسیہ، ایک تو سماعیہ اور ایک دوسرے قیاسیہ۔ فالسماعیۃ منہا 91 عاملا، اس میں سے جو سماعی ہیں وہ 91 عامل ہیں۔ والقیاسیۃ منہا 7 عوامل، اور ان میں سے جو قیاسیہ ہیں وہ 7 عامل ہیں۔ والمعنویۃ منہا عددان، اور اس 100 میں سے جو معنوی عوامل ہیں وہ 2 ہیں، یعنی 2 عدد ہیں۔ وتتنوع السماعیۃ منہا علی 13 نوعا، اور 100 میں سے جو سماعی عوامل ہیں ان کی 13 قسمیں ہیں، یعنی ان 100 میں سے عوامل سماعیہ کی 13 قسمیں ہیں مجموعی طور پر۔ تو اللفظیہ کا ہم ٹرانسلیشن کر سکتے ہیں وربل یا لٹرل، یعنی وربلی وہ چیز ظاہر ہوگی، دیکھنے میں نظر آئے گی، حسی طور پر وہاں پہ موجود ہوگی۔ اور سماعیہ جو چیز ہوتی ہے، سماعیہ کہتے ہیں ایسی چیز کو جو کہ اینالوگس ہو، یعنی کہ جو کنسسٹنٹ ود رولز ہو، کنسسٹنٹ ود رولز، کنسسٹنٹ ود پیٹرن، کنسسٹنٹ ود مورل، وچ از اینالوگس، وچ از کمپیریبل، اس کو بولتے ہیں قیاسی، یعنی اس کا کوئی ایک پیٹرن ہو، اس پر ہم لے جا کے اس کو فٹ کر لے جائیں۔ سماعیہ جو ہوتا ہے یہ انکنسسٹنٹ ود دا رول ہوتا ہے۔ سماعی جو چیز ہوتی ہے اس کا تعلق سننے سے ہوتا ہے، یعنی ہم نے عربس کو دیکھا ایسے استعمال کرتے ہوئے تو ہم بھی ایسا کر رہے ہیں، کوئی رول اس کو سپورٹ نہیں کرتا ہے۔ جیسے کہ قیاسی میں کیا ہوتا ہے کہ ایک رول ہوتا ہے جو سپورٹ کرتا ہے، کوئی پیٹرن ہوتا ہے، کوئی ماڈل ہوتا ہے، اس میں جا کے وہ فٹ ہو جاتا ہے۔ لیکن سماعی میں کیا ہوتا ہے کہ چیز سننے سے تعلق رکھتی ہے، اونلی یوزج، ایسے یوز کیا ہے بس ایسے ہمیں کرنا ہے۔
In case of समाई, it is sanctioned by common usage. कॉमन यूजेज तो उसको सपोर्ट करता है, लेकिन कोई रूल और कोई पैटर्न उसको सपोर्ट नहीं करता है, उसको बोलते हैं समाई। आगे एक लफ्ज इस्तेमाल किया इन्होंने मानवी। मानवी उसे कहते हैं जो इंटरनल हो, एक्सटर्नली वो जाहिर ना हो। आपको बताया गया था कि लफ्जिया में कोई चीज़ जाहिर होती है, मानविया में कोई चीज़ जाहिर नहीं होती है, वो इंटरनल होती है। और समाई में जो चीज़ होती है कॉमन यूजेज उसको सपोर्ट करता है, लेकिन कोई पैटर्न और कोई रूल उसको सपोर्ट नहीं करता है। कयासी में क्या होता है कि एक कोई पैटर्न होता है, कोई रूल होता है, उसको सपोर्ट करता है और वो कंसिस्ट होता है उस रूल के साथ। तो ये हुआ कयासी और समाई। तो मानवी और लफ्जी और कयासी और समाई को आप अच्छी तरीके से समझ लें। तो एक बार पूरा फिर से ट्रांसलेशन देखें पीछे से। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इन द नेम ऑफ अल्लाह हु इज़ द मोस्ट कंपैशनेट, द मोस्ट मर्सीफुल। Alhamdulillahi ala na'ama'ihi shamila wa ala'ihi kamila. All praise belongs to Allah for His comprehensive blessings wa ala'ihi kamila and His perfect blessings. Wassalatu ala sayyidil anbiya Muhammad al-Mustafa wa ala alihi al-Mujtaba, and blessings and peace be upon the leader of the prophets Muhammad the chosen wa ala alihi al-Mujtaba and his progeny, the selected one, the preferred one. اعلم أن العوامل في النحو على ما ألفه الشيخ الإمام أفضل علماء الأنام عبد القاهر بن عبد الرحمن الجرجاني سقى الله ثراه وجعل الجنة مثواه 100 عامل بعضها لفظية وبعضها معنوية. Note that the عوامل in نحو, in Arabic grammar, according to the compilation of Shaykh Imam, the best of the scholars of the people, among the people, Abdul Qahir ibn Abdul Rahman al-Jurjani saqallahu sarahu wa ja'ala al-jannata mathwahu, are 100 amils. بعضها لفظية وبعضها معنوية. Some of them are verbal and literal, and some of them are non-verbal and external. Meaning the verbal ones can be seen, can be written, can be spoken and pronounced. And the manavi one, non-verbal ones, they cannot be spoken, they cannot be written, they cannot be pronounced, they can be felt only internally. So manavi internally and non-verbal. فاللفظية منها على ضربين. And the verbal ones from them, meaning the verbal amils from the 100, are divided into two: sama'iyya wa qiyasiyya. Sama'iyya and qiyasiyya. Sama'iyya meaning the one which is irregular and only sanctioned by common usage, and qiyasiyya which is consistent with the rules and which is analogous. فالسماعية منها 91 عاملا. And the sama'i from them are 91 amils. والقياسي منها 7 عوامل. And the qiyasi from them are 7 amils. والمعنوية منها عددان. And the ma'nawi from them are 2. وتتنوع السماعية منها على 13 نوعا. And the sama'iyya from them are divided into 31 types. وتتنوع السماعية منها على 13. تو اس طریقے سے آپ نے اس کو اچھی طریقے سے سمجھ لیا. امید ہے یہ پورا آپ کے سامنے کلیئر ہو گیا ہوگا. انشاءاللہ ہم جلد ہی اگلے سبق میں ملتے ہیں اور پہلی نوع کو شروع کرتے ہیں، یعنی کہ العوامل اللفظیہ السماعیہ کی جو پہلی نوع ہے ہم اس سے اسٹارٹ کرتے ہیں، اور وہ ہوگی حروف جر کی بحث. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.